دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے برآمد ہو کر اپنی منزل مقصود پر پہنچے، یعنی عزیز مصر کے گھر پہنچے اور وہاں غسل وغیرہ کر کے قیمتی لباس پہنا اور بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب گھوڑے پر سوار ہو کر دربار کے قریب پہنچے تو بادشاہ استقبال کے لیے حاضر ہوا اور انہیں اپنے ہمراہ لے جا کر اپنے پہلو میں بٹھایا اور ان سے کہا کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کے سلسلہ میں آپ سے پہلے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو باتیں کرنا چاہتے ہو کرو۔ تفسیر بحر المواج اور معلم التنزیل میں ہے کہ بادشاہ نے 70 زبانوں میں کلام کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے 70 زبانوں میں جوابات دیے۔ پھر اس نے اپنا خواب بیان کرنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا خواب اور اس کی تعبیر میں خود تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو شروع کروں۔ بادشاہ نے اجازت دی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو، جس کا صرف خلاصہ قرآن مجید میں ہے، نہایت تفصیل سے بیان کیا اور اس کے بعد اس کی مفصل تعبیر بھی بتائی۔ تو بادشاہ خواب اور اس کی تعبیر سن کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اے یوسف، یہ خواب تو عجیب ہے مگر تمہارا بیان کرنا عجیب تر ہے۔ میں حیران ہوں کہ تمہیں یہ تفصیل کس نے بتائی اور اس خوبی اور صداقت سے بیان کرنا کس نے سکھایا۔ یقینی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہوگا کہ یہ سب کچھ میرے پالنے والے نے بتایا ہے۔ تو دوستو، بادشاہ نے خواب اور اس کی تعبیر سن کر حضرت یوسف علیہ السلام سے خواہش کی کہ آپ اس آنے والے عظیم قحط کے زمانے میں انتظام پر بھی روشنی ڈالیں اور یہ بتائیں کہ اس وقت کیسے گزارا کیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، سنو، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ تم فرمان نافذ کر دو کہ ہر شخص غلہ اگانے کی طرف پوری توجہ دے اور جو کوتاہی کرے گا سزا کا حقدار ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکم نافذ کرو کہ غلہ ضائع نہ کیا جائے اور کم سے کم پر گزارا کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کچھ اس سال میں سے اگے اسے خوشوں سمیت جمع کیا جائے اور دانے خوشوں سے علیحدہ نہ کیے جائیں تاکہ کیڑے مکوڑوں کے نقصان سے محفوظ رہے۔ اے بادشاہ، غلہ کی حفاظت پر ذمہ دارانہ طور سے اگر توجہ نہ کی گئی تو تیرا سارا ملک موت کے گھاٹ اتر جائے گا اور تیرے ملک میں ایک شخص بھی زندہ نہ بچے گا، کیونکہ قحط مسلسل 7 سال رہے گا۔ بادشاہ آپ کی باتیں سن کر بولا کہ اتنا مستحکم انتظام کیسے کیا جا سکتا ہے اور کون ایسا عاقل و زیرک و دانا اور ہوش مند ہماری مملکت میں ہے جو ذمہ دارانہ طور پر سنبھال سکے۔ میں تو تمہارے بیان کے مطابق ملک کے مستقبل سے سخت حیران و پریشان ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باروایت روضۃ الصفا فرمایا کہ یہ سارا انتظام میں کر سکتا ہوں، یہ کام میرے سپرد کر دے۔ بادشاہ نے اسے منظور کر لیا اور کہا کہ تم سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ بے شک مجھے یقین ہے کہ آنے والی مشکلات کا تم ہی حل نکال سکتے ہو اور قحط کے آنے والی بلا کو با احسن طریقے ٹال سکتے ہو۔ دوستو، جب مصر کے بادشاہ کی یوسف علیہ السلام سے کھل کر باتیں ہوئی تو وہ بے حد متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ تم آج سے ہماری سرکار میں یقیناً باوقار اور معتبر ہو اور بلند مقام کے مالک ہو۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ نے میری قدردانی کی ہے تو مجھے ملکی خزانوں پر مقرر کیجئے، کیونکہ میں اس کا امانت دار خزانچی ہونے کی پوری صلاحیت رکھتا ہوں اور اس کے حساب و کتاب سے بھی اچھی طرح واقف ہوں۔ تو بادشاہ مصر نے بڑی خوشی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانوں کی کنجی دے کر سابق عزیز مصر اور زلیخا کے شوہر کو معزول کر کے انہیں عزیز مصر بنا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تک عزیز مصر زندہ رہا آپ نے اس کے احترام میں اس کا عہدہ قبول نہیں کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ جب آپ کو یہ افسری ملی تھی آپ کی عمر 33 سال کی تھی، اور میرے نزدیک یہ بالکل درست ہے
کیونکہ وقت خواب آپ کی عمر 12 سال چند ماہ تھی۔ جب کنویں میں تھے تو 13 سال کی تھی۔ پھر 7 سال زلیخا کے گھر میں رہے، پھر 7 ماہ قید اول میں رہے، پھر 5 سال تعبیر خواب سے پہلے اور 7 سال تعبیر خواب کے بعد قید آخر میں رہ کر عزیز مصر بنے۔ اور دوستو بعض معاصرین نے کہا ہے کہ آپ 18 سال قید میں رہے۔ میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ طبری میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید سے چھوٹنے کے 2 سال بعد عزیز مصر پوتیفار کا انتقال ہو گیا۔ اور قصص الجزائری میں ہے کہ بادشاہ مصر خواب کی تعبیر سن کر اور ان سے دیگر گفتگو کر کے اس درجہ متاثر ہوا کہ اسے کہنا پڑا کہ جو مانگنا ہو مانگ لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے خزانوں کا محافظ و امین بنا دیجئے اور ان کی کنجیاں میرے حوالے کر دیجئے۔ اس نے باخوشی اسے منظور کر لیا اور باروایت معلم التنزیل اور عجائب القصص وہ مسلمان بھی ہو گیا۔